بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہے آمنہ ریاض، اس کی 56 ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ جنت بیگم نے تنوع کو اپنی خاص ملازمہ سلیمہ کے ساتھ قریبی شہر جانے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ اپنی پسند کی خریداری کر سکے۔ ایسا موقع حویلی کی لڑکیوں کو کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا تھا، کیونکہ جنت بیگم کو لڑکیوں کا بازاروں میں گھومنا پھرنا کچھ خاص پسند نہ تھا۔ تنوع کو کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جنت بیگم کے اصرار پر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ نمل کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں بھی جان، مجھے اکیلے اتنا مزہ نہیں آئے گا، اس نے کہا تو جنت بیگم نے کچھ دیر سوچا، پھر نمل کو بھی اجازت دے دی۔ سلیمہ دھیان رکھنا، میں تنوع کو صرف اس لیے گھومنے پھرنے کی اجازت دے رہی ہوں تاکہ اس کا ذہن بٹا رہے اور وہ شبی کے بارے میں زیادہ نہ سوچ سکے، اور ہاں نمل اور تنوع کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا، جنت بیگم نے بطور خاص سلیمہ کو تاکید کی تھی۔ خدا معلوم اس کے کون سے خدشات تھے جو اسے اس طرح کی احتیاط برتنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ تنوع اور نمل کو لطف آ رہا تھا، یوں ہی ادھر ادھر گھومتے ہوئے انہوں نے ڈھیروں باتیں کر ڈالی تھی۔ تبھی تنوع کو عبیر نظر آ گئی، اتنے دن بعد اور یوں اتفاقاً ملاقات ہو رہی تھی۔ تنوع کو بڑا اچھا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اسی مقصد کے لیے بھی جان نے بھیجا ہو۔ عبیر نے اسے خوب دیر تک گلے لگائے رکھا۔ تمہارے بغیر تو کالج میں مزہ ہی نہیں آتا، سچ کہوں تو میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ نمرا کیا کر رہی ہے آج کل؟ تنوع نے کچھ خیال آنے پر پوچھا تھا۔ وہی جو پڑھائی سے دل چرانے والی لڑکیاں عموماً کیا کرتی ہیں، یعنی گھرداری، عبیر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ توبہ ہے بھائی، تم تو اب تک ویسے کی ویسی ہو، یعنی نالائق، عبیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ بھائی اس کی شادی ہو چکی ہے، سو آج کل وہ اپنی کپتی ساس کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتی ہے اور شوہر کے گندے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہے۔ بتاؤ یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ ارے واقعی نمرا کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ وہ خوش تو ہے؟ تنوع نے خوشگواریت سے پوچھا تھا۔ خوش کیوں نہیں ہوگی، ماشاءاللہ اتنی اچھی سسرال ملی ہے کہ بس، اور شوہر تو اتنا گڈ لکنگ ہے کہ نمرا کو ہر وقت نظر کی دعائیں پڑھ کر پھونکنے کی فکر رہتی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن عبیر وہ عروش، بھئی وہ تو پاگل پن تھا، اسے بھول ہی جاؤ۔ لیکن نمرا تو کہتی تھی، نمرا جو بھی کہتی تھی وہ اس کا پاگل پن تھا، اور تمہارا پاگل پن یہ ہے کہ ہر ایک کی باتوں پر فوراً یقین کر لیتی ہو۔ بھئی دماغ کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے عقل کہتے ہیں، اسے بھی استعمال کرنا سیکھو، یہ نہیں کہ جس نے جو کہا اس پر بھروسہ کر کے اسی کی مرضی کرنے لگے۔ میں تمہیں اس کا ایک قصہ بتاؤں؟ عبیر نے نمل سے کہا۔ کالج میں اس کا ہاتھ دیکھ کر ہمارے ایک سینئر نے کہہ دیا کہ عنقریب تم کسی مشکل کا شکار ہونے والی ہو، اور تمہیں پتہ اس عقل مند نے فوراً اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ تنوع نے چونک کر عبیر کو دیکھا تھا۔ تو کیا سماما نے غلط کہا تھا؟ یار وہ ہاتھ دیکھ کر بتاتی تو 100% باتیں درست ہی تھی، یہ تو میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ لیکن عبیر تم نے اور نمرا نے تو مجھے کہا تھا کہ تم دونوں نے سماما سے مجھے تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بلوایا تھا۔ اوہ ہم نے ایسا کہا تھا؟ عبیر نے چونک کر اسے دیکھا اور جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کچھ کہا تھا یا نہیں۔ یار جنت، تم اس وقت اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ ہمیں اور کچھ سوجھا ہی نہیں، عبیر نے معذرت خوانا انداز میں کہا تھا۔ اس کا مطلب سماما کی باتیں درست تھی، تنوع کو فکر لاحق ہوئی۔ یار اب تو اس بات کو اتنا وقت گزر چکا ہے کہ تمہیں ویسے ہی بھول جانا چاہیے تھا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تمہارا مسٹر اکڑو کیسا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے عبیر کو دیکھا تھا۔ شبی کی بات کر رہی ہوں، وہ ٹھیک ہے، اس کی بجائے کب سے خاموش کھڑی نمل نے جواب دیا تھا۔ کچھ پروگریس بھی ہوئی یا ابھی تک وہیں 18ویں صدی کا ڈھکا چھپا رومانس چل رہا ہے؟ عبیر اور اس کے سوال۔ تنوع کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ساتھ ہی بے اختیار ماوا یاد آئی تھی۔ ماوا سے مل کر اسے عبیر یاد آتی تھی، اور آج ماوا یاد آ رہی تھی۔ اچھا عبیر اب ہم چلتے ہیں، اچانک نمل نے تنوع کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ تنوع کو عبیر کو صحیح طریقے سے خداحافظ کہنے کا موقع بھی نہیں مل سکا، الٹا یہ بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ ہو گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو نمل، مجھے عبیر سے بات تو کر لینے دو۔ سہیلیوں سے باتیں کرنے کے لیے عمر پڑی ہے، یہ موقع نکل گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا، نمل نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دبی آواز میں کہا تھا۔ ایک دکان کے سامنے اس نے تنوع کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تنوع تم اسٹالر لینا چاہ رہی تھی نا، اس شاپ سے دیکھو، میں ذرا وہ سامنے والی شاپ سے کچھ گرم کپڑے دیکھ لوں۔ میرے ساتھ آؤ سلیمہ، اس دکان پر بڑا رش ہے۔ سلیمہ کا ٹال مٹول کرنے کے باوجود نمل اسے زبردستی ساتھ لے گئی تھی۔ تنوع حیران کہ یہ کیا ہوا، پھر کندھے اچکا کر وہ اسٹالرز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند منٹ بعد اس نے اپنے ساتھ کسی کو آ کر کھڑے ہوتے محسوس کیا تھا۔ سرسری سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا اور دھک سی ہو رہ گئی۔ کیسی ہو؟ وہ شبی تھا۔ تنوع نے جلدی سے نمل اور سلیمہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ڈرائیور تو خیر ان کے ساتھ ساتھ تھا ہی نہیں۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، شبی نے اس بے عادت ڈپٹ کر کہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، بی جان نے منع کیا آپ سے بات کرنے سے۔ کسی دن بی جان کہیں گی کنویں میں چھلانگ لگا دو تو بھی ایک لمحے کی تاخیر نہ کرنا، تم جیسے بزدلوں کو یہی کرنا چاہیے۔
اور آپ جیسے احسان فراموشوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اوہو، تنوا کا اس طرح بولنا بہرحال تعجب خیز بات تھی، لیکن شبی کو خوشی ہوئی۔ اچھی بات ہے کہ تم بولنا سیکھ رہی ہو، اب تمہیں بیجان کے سامنے بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ آپ مجھے بھڑکانے کی کوشش نہ کریے، میں بیجان کے خلاف کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم انتہائی احمق ہو، اپنے فائدہ نقصان کا تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بیجان انتہائی خود غرض ہے، آپ کو ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہ کروں؟ ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا، کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے، تنوا نے تیزی سے کہا تھا۔ شبی کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو بی جان کے کہنے سے ہمارا رشتہ بھی نہیں ٹوٹا، یہ سن کر اچھا لگا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جھیم گئی۔ تمہارا مطلب جو بھی تھا، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ بی جان کچھ بھی کہیں، لیکن اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا تو یاد رکھنا میں تمہیں اور اسے دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اپنی چیزوں سے دستبردار ہونا میں نے کبھی نہیں سیکھا، اور تم تو پیدا ہوتے ہی میری ہو گئی تھی۔ کل یا پرسوں میں حویلی آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تیاری کر لینا۔ وہ جاتے جاتے رکا۔ نمل کو شکریہ ادا کر دینا، وہ بروقت اطلاع نہ دیتی تو تم سے ملاقات نہ ہو سکتی۔ تنوا حیران پریشان اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے شبی بھائی کو انکار کیوں کیا؟ نمل نے کہا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، مجھے اور کیا کہنا چاہیے تھا؟ تنوا نے چڑ کر پوچھا تھا۔ وہ یوں بھی اس سے خفا تھی۔ ان کو انکار نہ کرتی تو بی جان خفا ہو جاتی، اور میں بی جان کو خفا نہیں کر سکتی، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ پاگل مت بنو تنوا، بی جان کو خوش رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اپنی خوشی سے کیوں دستبردار ہوتی ہو؟ خوشی کیسی؟ بی جان نے رشتہ طے کیا، انہوں نے ہی ختم بھی کر دیا۔ نہ میں نے پہلے کوئی اعتراض کیا تھا، نہ اب کروں گی۔ ہاں، کاٹ کے الو کی طرح زندگی گزارتی رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، نمل نے چڑ کر کہا تھا۔ تنوا خاموش رہی، اسے کچھ نہیں کہنا تھا۔ ویسے بھی بی جان بڑی تھی، تنوا کا خیال تھا وہ زیادہ سمجھتی ہے، اور خود اسے کوئی عقل نہیں۔ آج تک انہوں نے اس کے لیے درست فیصلے کیے ہیں، سو یہ فیصلہ بھی درست ہوگا۔ تبھی اس نے واپس آتے ہی انہیں اپنی اور شبی کی ملاقات کا بتا دیا تھا۔ جنت بیگم نے بے دریغ نمل کو ڈانٹا، جس ڈانٹ کی نمل کو تو ہرگز پرواہ نہیں تھی۔ البتہ تنوا کھڑی کانپتی رہی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تنوا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جنت بیگم نے کہا تھا۔ شبی نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں اسے خود سمجھ لوں گی۔ ان کا لہجہ کسی سوچ کا خماس تھا۔ تنوا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تنوا کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگلے ہی روز شبی نے جنت بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر اس کا اور میرے رشتہ ختم کریں۔ میں اس کی ولی ہوں، میں جو مناسب سمجھوں اس کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہوں۔ جنت بیگم کا لہجہ تیز تھا۔ ولی تو پتہ نہیں، آپ بس ان کی گارجین ہیں۔ میرا اور اس کا رشتہ زری پھوپھو کے ایما پر طے ہوا تھا۔ اگر رشتہ ختم ہوتا ہے تو بھی انہی کو فیصلہ کرنا چاہیے، اس نے بڑی عیاری سے کہا تھا۔ جنت بیگم استزائیہ ہنسی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو شبی، زری کے بعد میں ہی تنوا کی ماں ہوں، اس کے بارے میں ہر فیصلے کا اختیار مجھے ہی ہے۔ تو پھر آپ کے کہہ دینے سے رشتہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تنوا میری عزت ہے اور میں اس سے کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہوں گا، شبی نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ تم تو اس طرح اکڑ رہے ہو جس طرح وہ تمہاری منگیتر نہیں منکوہا ہو۔ آپ بھول رہی ہیں بی جان، ہم غیرت اور عزت پر جان دینے اور لینے والے لوگ ہیں، اس نے کہا۔ تنوا میری عزت ہے، بات صرف یہ ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ بضد ہے تو میں بتاؤں، میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، نکاح نامہ ہے میرے پاس۔ کیا؟ وہاں موجود سب لوگوں کو گویا جھٹکا لگا تھا۔ اور نقلی ہے، شبی نے پھر اطمینان سے کہا تھا۔ لیکن اس نکاح نامے کے روز سے جنت بی بی عرف تنوا میری منکوہا ہے، میں اسے آپ کی اجازت کے بغیر بھی یہاں سے لے جانے کا مجاز ہوں، اور آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ مجھے ایسا کرنے سے روکے۔ تم نے نقلی نکاح نامہ تیار کروایا؟ جنت بیگم کی حیرانی کی حد نہ تھی۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی شبی، امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ آپ نے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ تو اب تم اس بات کا بدلہ لینے کے لیے تنوا کو لے جانا چاہتے ہو؟ لو تنوا، اس کے عزائم کی داستان اس کی زبان سے ہی سن لو، جنت بیگم نے شبی کے عقب میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شبی قدرے سٹ پٹا کر پلٹا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تنوا وہاں موجود ہوگی۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا تنوا نے تیزی سے کہا تھا۔ پاگل مت بنو تنوا، صرف میں ہوں جو تمہیں ایک سیکیور لائف دے سکتا ہے، شبی نے کہا تھا۔ مجھے بھی جان کے پاس رہنا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ہراساں تھی اور باضد بھی۔ ان کے ساتھ رہو گی تو یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیں گی، ضدی اور خود غرض، اور تمہارے ساتھ رہی تو تم اسے اپنے جیسا بنا دو گے، ظالم اور بے حس۔ پوچھو تنوا سے وہ تمہیں کتنا ناپسند کرتی ہے، جنت بیگم نے استزائیہ کہا تھا۔ شبی نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے تنوا، اپنے ساتھ دشمنی مت کرنا۔
شبی کا انداز اچھا تھا۔ دشمنی تب ہوگی جب وہ تمہارے ساتھ جائے گی، جنت بیگم نے کہا تھا۔ مجھے تنوا سے بات کرنے دے۔ تم نے سنا تنوا؟ اس کا لہجہ کتنا گستاخ ہو چکا ہے۔ یہ وہی شبی ہے جو کسی کو مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنے دیتا تھا، اور اب کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس سے بھلا اب کسی اچھائی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جنت بیگم نے ایک اور کارڈ چل دیا تھا۔ شبی کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ نہ کرے اچھائی کی توقع، لیکن یہ طے ہے کہ تنوا کو میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ زبردستی بھی لے جانا پڑا تو لے جاؤں گا، اس نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ چلو تم میرے ساتھ۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ کانپنے لگی تھی۔ تمہاری اجازت نہیں مانگ رہا، تم سے چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شبی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اسی وقت تنوا کے ہاتھ میں کہیں سے ایک چھوٹا سا ریوالور آ گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اور آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریوالور اس پر تان رکھا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی لرزش شبی سے مخفی بھی نہیں رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ وہ تیز سے بولا تھا۔ میں چلا سکتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ابھی تک کپا رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے چلاتی ہو۔ وہ تیش کے عالم میں آگے بڑھا۔ خوف کے عالم میں تنوا نے ٹریگر پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ وہاں فضا میں ایک زوردار آواز گونجی اور سارے کمرے میں سکوت پھیل گیا تھا۔ شبی کے قدم تھم گئے۔ اس نے اپنے سینے میں کوئی گرم سلاخ گھٹتی محسوس کی تھی۔ اس کے کانوں میں ایسی آوازوں کا شور تھا جیسے ویرانوں میں ہوتا ہے، عجیب سا شور، موت کا شور۔ اس کے سامنے کھڑی تنوا کا چہرہ دھندلا ہونے لگا تھا، جنت بیگم کا چہرہ بھی۔ پھر اسے اپنی ماں کی شکل دکھائی دی۔ تینوں چہرے مدھم ہو رہے تھے، اس کی بصارت میں گم ہو رہے تھے۔ شبی نے زبردستی بند ہوتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن ہر منظر اس کی بصارت سے ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا۔ اس رات ماوا جلال کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، اور انتظار کرتے ہوئے لاؤنج میں ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ قدرے تاخیر سے کھلی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر ذرا سے کچن کی طرف لپکی۔ جلال برنر کے قریب کھڑا تھا، اور اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ جلال! ماوا کے قدم جیسے دہلیز نے جکڑ لیے تھے۔ جلال نے مڑ کر دیکھا، پھر رخ برنر کی طرف موڑ لیا۔ ہلکی آنچ پر چائے کا پانی ابل رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو، لیکن پلیز مجھے ایک بار اپنی پوزیشن کلیئر کر لینے دو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ میں خفا نہیں ہوں ماوا، تم جاؤ یہاں سے، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ وہ ساری ممی کی پلاننگ تھی، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تمہیں کرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے لڑنا چاہیے۔ چائے پیو گی؟ مجھے یا ممی کو کوئی حق نہیں تھا کہ تمہاری فیلنگ سے کھیلتے۔ میں فروٹ کیک بھی لایا ہوں، چائے کے ساتھ کھانا چاہو تو فریج سے نکال لو۔ ممی نے تمہیں مہرا بنایا تاکہ مجھے حویلی میں تم کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا سکو۔ پہلے میں کلمہ چوک سے حلوہ پوری کا ناشتہ لانے لگا تھا، بہت لذیذ حلوہ پوری ملتی ہے۔ آئی ایم سوری جلال، پھر میں نے سوچا شاید تم نہ کھاؤ۔ مجھے معاف کر دو، میں ممی کی باتوں سے مجبور ہو گئی تھی۔ لڑکیاں ڈائٹ کانشیس بہت ہوتی ہیں، اس طرح بیہیو مت کرو۔ چائے میں کتنی چینی لوگی؟ وہ چائے کپ میں نکالنے لگا تھا۔ ماوا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس طرح تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو جلال۔ میں ہرٹ کر رہا ہوں؟ جلال نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اس کا خول جیسے چٹک گیا تھا اور چہرہ ضب سے لال ہو رہا تھا۔ ماوا چپ کی چپ رہ گئی۔ تمہاری ماں نے تمہیں مجبور کیا تھا، لیکن تم دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی۔ میری زندگی سے تم نے کھیلا، تم نے مجھے بیوقوف بنایا، مجھے تم نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے۔ میں ٹیشو پیپر نہیں تھا ماوا کہ استعمال کر کے پھینک دیا جاتا، لیکن تم نے میری ذات کو ٹیشو پیپر بنا دیا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہوتا ہے جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا۔ کاش وہ لمحہ میری زندگی میں آیا ہی نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اب میں کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ اس نے یکدم اتنی بری طرح ریئیکٹ کیا تھا کہ ماوا سمن بکمن بن کر رہ گئی۔ یہ کوئی اور جلال تھا، وہ نہیں تھا جسے اب تک ماوا جانتی تھی۔ جلال کو چند منٹ لگے تھے اپنی کیفیت پر قابو پانے میں۔ اس نے گہرے سانس لی اور چہرے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، آج ہم باپڈا ٹاؤن چلے جائیں گے۔ اس نے بس اتنا کہا اور اپنا کپ لے کر کچن سے نکل گیا۔ اس کے موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ ماوا وہیں کھڑی رہی اور شیلف پر رکھے کپ سے نکلتی بھاپ کو دیکھتی رہی۔ باہر جلال کے لیے ایک پریشان کن خبر اس کی منتظر تھی۔ شبی کو گولی لگی ہے، مجھ سے لے کر لاہور آ رہے ہیں۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ سروت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب انہوں نے اپنے عقب میں دانیال حسن کی آواز سنی۔ ذرا سا چونک کر پلٹی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساس پین میں دودھ گرم کرنے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھا اور خود کافی پھینٹنے لگی۔ کچن کی خاموش فضا میں کافی پھینٹنے کی آواز بہت گونج رہی تھی۔ دانیال حسن کچھ دیر خاموشی سے سروت کی پشت کو گھورتے رہے۔ وہ تمہید کا کوئی پہلو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے انیا سے بات کی تھی۔ ماں سروت نے ہی خاموشی کو توڑا۔ کس بارے میں؟ دانیال حسن چونک کر متوجہ ہوئے تھے۔ فیضان کے پرپوزل کے بارے میں، سروت نے کہا۔ انو ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہی، وہ ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہے۔
یہ تو اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی پڑھائی میں دلچسپی لے رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے تم بھی چاہتی تھی کہ ولید اور ولی کے ساتھ ساتھ انو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں؟ دانیال حسن نے یاد دلایا۔ میں تو بہت کچھ چاہتی تھی، ثروت نے سادگی سے کہتے ہوئے کافی کا مگ دانیال کے سامنے شیلف پر رکھ دیا تھا۔ اچھا، مثلاً؟ دانیال حسن کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ ثروت ذرا سا حیران ہوئی، پھر معتدل لہجے میں بولی، اس بات کو رہنے دیں، اچھا ہوا آپ کو فرصت مل گئی۔ میں آپ سے بات کرنے، آپ کی اسٹڈی میں آنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ تمہیں سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ آ جاتی، مجھے فرصت نہ بھی ہوتی تو تمہارے لیے ٹائم نکالنا کیا مشکل تھا؟ ایسا خوشگوار لہجہ، ثروت جتنا بھی حیران ہوتی وہ کم تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ دانیال حسن ان کی حیرانی بھانپ کر ہنس دیے۔ پھر انہوں نے مگ شیلف پہ رکھا اور چند قدموں کا مختصر سا فاصلہ عبور کر کے ثروت کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ آؤ ایک نئی شروعات کرتے ہیں، سب کچھ بھول کر، ہر تلخی کو ذہن سے نکال کر۔ مجھے معاف کر دو ثروت، میری ہر چھوٹی بڑی غلطی کے لیے۔ جنت بیگم نے وقتاً فوقتاً میرے ذہن میں تمہارے لیے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ میں کسی بھی طرح تمہاری طرف سے اپنا دل صاف ہی نہیں کر سکا۔ تمہاری خدمت گزاری، تمہاری محبت، مجھے سب بناوٹی لگتا تھا۔ غلطی میری ہے، مجھے پہلے ہی تم سے کلیئر کٹ بات کر لینا چاہیے تھی تاکہ اتنے سال بدگمانی کی نظر نہ ہوتے۔ کچھ روز پہلے میری مستقیم بھٹی سے بات ہوئی تو اس نے میری غلط فہمی دور کی۔ پہلے جنت بیگم نے کچھ کہا اور آپ نے یقین کر لیا۔ مستقیم بھٹی نے کہا تو آپ کو اس کی بات کا بھی اعتبار آ گیا۔ کل کو کوئی اور آ کر میرے بارے میں کچھ کہہ دے گا تو آپ اس پر بھی یقین کر لیں گے۔ ان سب باتوں کے درمیان میری ذات کہاں ہے؟ کیا میں اتنی ناقابل بھروسہ ہوں کہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے اور آپ مجھے دو کوڑی کا کرتے رہیں گے؟ ثروت نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی باقاعدہ ہچکیاں بن گئی تھیں۔ دانیال حسن نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھ ڈالے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، میں جانتا ہوں تمہارے گزرے ہوئے قیمتی سال، تمہاری تمام تر خوشیوں کے ساتھ میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، لیکن میں آنے والے سالوں کی قیمتی پلوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس عمر میں گو کہ ایسی باتیں کرنا کچھ نامعقول سی بات لگتی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ مستقیم سے جب تم نے شادی کی تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل پر کیا گزری تھی۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ تمہاری اور اس کی طلاق میری بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گھر میں قربانی کا جانور کاٹنے والی ایک بڑی چھری ہوا کرتی تھی۔ تمہاری شادی کے بعد میں نے ایک مرتبہ وہ چھری نکالی کہ مستقیم کو ذبح کر دوں، لیکن پھر دماغ نے سمجھایا کہ یہ تو نیری بے وقوفی ہوگی۔ مستقیم کو قتل کر کے مجھے جیل جانا پڑے گا اور اس دوران تمہاری شادی کسی اور سے ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ بس اسی خیال نے مجھے مستقیم کو قتل کرنے نہیں دیا۔ اب کی بار ثروت کو بے یقینی کے باوجود ہنسی آ گئی۔ دانیال پختہ عمر کے آدمی، کم ٹین ایج کا لڑکا زیادہ لگ رہے تھے۔ میری محبت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ میری بدگمانی اسی لیے شدید تھی کہ میری محبت بھی شدید تھی۔ مجھے معاف کر دو ثروت، میری ہر غلطی معاف کر دو۔ میں نے تمہیں بہت مایوس کیا، مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہے۔ میں شبی سے بھی معافی مانگ لوں گا، لیکن پہلے تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا۔ یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں۔ دانیال حسن نے سچ مچ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ثروت نے جھنجھلا کر ان کے ہاتھ کھول دیے، پھر انہی ہاتھوں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دانیال حسن نے ان کے کندھوں پر بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے اس جل تھل کے بعد جب خوشیوں کا سورج نکلے گا تو ہر منظر نکھر چکا ہوگا اور ان کی آئلی زندگی خوشگواریت کی روشنی میں نہا چکی ہوگی۔ بہت سال برباد ہوئے، اب انہیں خوشیاں چاہیے تھیں اور زندگی سے ان خوشیوں کو حاصل کرنا تھا۔ قیامت سی قیامت تھی جو حویلی کے مکینوں پر ٹوٹی۔ سب حواس باختہ تھے، شبی کی حالت خراب تھی، ڈاکٹرز کچھ بھی واضح الفاظ میں بتاتے نہ تھے۔ گولی دل کے قریب لگی تھی، آپریشن فوری طور پر کیا گیا۔ شکر ہے کہ دل کو نقصان پہنچنے سے بچ گیا تھا، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اگلے 36 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا وہ حویلی چھوڑ دیں گے۔ کسی کو بھی اب جنت بیگم کی حکمرانی منظور نہ تھی، لیکن تنوا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکتا تھا۔ اسے جنت بیگم نے پالا تھا، جنت بیگم اس کے متعلق فیصلہ کر سکتی تھی یا تنوا خود، اور سب جانتے تھے وہ جنت بیگم کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ ابھی تو خیر معاملہ بھی اور تھا، سب کو فکر تھی اس سارے معاملے میں تنوا کو پولیس سے کس طرح بچایا جائے۔ تعلقات اور پہنچ کا وسیع سلسلہ تھا جو انہوں نے لڑا لیا، لیکن بڑی کوشش کے باوجود وہ معاملہ پولیس تک پہنچنے سے نہیں بچا سکے تھے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے طبی امداد دینے سے پہلے ہر حال میں پولیس کو خبر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں تنوا کو لینے جا رہا ہوں، جلال نے کہا تھا۔ تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اماں اسے تمہارے ساتھ نہیں آنے دے گی، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ لیکن میں اسے ہر قیمت پر لے کر آؤں گا، بی جان واقعی اسے پاگل کر دیں گی۔ ابا بتا رہے تھے جس وقت آپ لوگ شبی کو ہاسپٹل لے کر آ رہے تھے انہوں نے تنوا کو مارنا شروع کر دیا تھا کہ اس نے شبی پر گولی چلائی۔
سب کے دل و دماغ میں بہت سے خدشات و اعتراضات تھے، لیکن کسی نے بھی مزید کچھ نہ کہا۔ جلال حویلی آیا تو نمل نے فوراً بتا دیا۔ بی جان نے تنوا کو پہلے مارا پیٹا اور پھر کمرے میں بند کر دیا۔ جلال بھائی، اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر بی جان کو اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ جلال کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جنت بیگم سے کوئی اچھی امید تو خیر تھی نہیں، اس پر یہ کہ حویلی کے دور و دیوار سے لپٹی ویرانی اس کی پریشانی اور خدشات میں اضافہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف جنت بیگم غم سے نڈھال تھی، اس نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، عزیز پوتے کو خون میں لت پت دیکھا تھا، اب خراب حالت کے خیال ہی سے بے دم ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا سارا تنتنا نکل گیا ہو۔ میرا شبی کیسا، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ پہلے آپ مجھے بتائیے، تنوا کو کمرے میں کیوں بند کیا؟ مجھے لاک کی چابی دیں۔ ہرگز نہیں، جنت بیگم بری طرح بدکی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن کمرے کی چابی ہرگز نہیں دوں گی، اس نے میرے شبی کو تکلیف پہنچائی، میں اسے قتل کر دوں گی۔ اس کا انداز عجیب جنونی سا تھا۔ بی جان، اس طرح نہ کرے، پولیس کسی بھی وقت تنوا کو گرفتار کرنے پہنچ سکتی ہے، اس سے پہلے مجھے اسے کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے، اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اچھا ہے، آنے دو پولیس کو، میں خود اسے پولیس کے حوالے کروں گی۔ جلال نے عاجز ہو کر اسے سر کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تنوا کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے ملازم کو ساتھ لگا کر لاک بآسانی توڑ لیا تھا۔ تنوا، وہ کہیں دکھائی نہ دی تو اس نے زور سے پکارا۔ وہ کمرے کے کونے میں ہراساں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر لپک کر آئی اور اس کے گلے لگ کر بری طرح رو دی۔ میں نے جان بوجھ کر گولی نہیں چلائی جلال بھائی، مجھے بی جان نے کہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ کیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، بی جان نے دیا تھا ریوالور۔ ڈرو مت تنوا، میں آ گیا ہوں نا، میں اپنی بہن کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پیار سے تنوا کے سر کو سلایا تھا۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہیں گولی چلانا پڑی؟ مجھے بی جان نے کہا تھا شبی تمہیں ضد میں ساتھ لے کر جائے گا، اور چونکہ شبی کا ان سے جھگڑا ہوا ہے اس لیے وہ مجھے ماریں پیٹیں گے اور قید کر کے رکھیں گے۔ انہوں نے ہی ریوالور دیا تھا کہ اگر شبی زبردستی ساتھ لے جانے کا کہے تو میں ریوالور نکال لوں۔ میں ڈر گئی تھی جلال بھائی، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں پتا ریوالور کیسے چل گیا، مجھے چلانا نہیں آتا، میں تو صرف ان کو ڈرانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کس نے ریوالور کا کلچ ہٹا دیا تھا، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جلال نے دیکھا اس کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے، بلا شبہ جنت بیگم نے اسے بری طرح زود و کوب کیا تھا۔ لیکن تم نے ریوالور نکالی ہی کیوں؟ تم جانتی نہیں تھی کیا شبی کو؟ وہ لاکھ غصہ ور سہی، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تنوا اور شدت سے رونے لگی۔ میرے ساتھ تو بی جان نے بھی کبھی برا نہیں کیا تھا، تو پھر اب میں کس پہ بھروسہ کرتی؟ مجھے تو دونوں عزیز ہیں، لیکن میں نے بی جان کی باتوں میں آ کر شبی کو مار دیا، میں نے مار دیا انہیں۔ وہ اور گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اس کا دکھ جلال سمجھتا تھا، اس کے تعصب میں اضافہ ہوا۔ شبی ٹھیک ہے تنوا، اور تم گھبراؤ نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور اپنا حلیہ درست کرو، اور جو سامان سمیٹنا ہے سمیٹ لو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے، جلال نے پیار سے کہا تھا۔ جلال بھائی، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی جلال۔ جنت بیگم چیل بن کر تنوا پر جھپٹی تھی۔ قتل کر دیا اس نے میرے شبی کو، میں مار ڈالوں گی اسے۔ جلال نے بامشکل جنت بیگم کو تنوا سے الگ کیا۔ تنوا بے دم ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ جلال نے انہیں جھٹک دیا تھا۔ اپنی ضد کے ہاتھوں آپ نے سب برباد کر دیا، کتنی زندگیاں جو آپ نے تباہ کی، ہم سب کو ایک اب نارمل زندگی گزارنے پر مجبور کرتے۔ انسان تھی لیکن خدا بن کر اپنے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتی رہی۔ آپ کیوں بھول گئی بی جان کہ آسمان پر ایک خدا بھی رہتا ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگا کبھی اس سے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ کو ایک ڈری سہمی زندگی دی آپ نے، اور سب کو چھوڑ دیں۔ شبی اور تنوا کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ شبی کو اس کی ماں کے اتنا خلاف کر دیا کہ وہ ان کی عزت نہیں کر پاتا، اپنی ماں کو بدکردار سمجھتا رہا کہ انہوں نے نہ صرف بھاگ کر شادی کی بلکہ نکاح پر نکاح کرنے کا گناہ بھی سرزد کیا۔ ثروت آنٹی کے شوہر کو غلط سلط باتیں بتا کر ان کی شادی شدہ زندگی برباد کی۔ ان کے شوہر سمجھتے رہے کہ وہ اب بھی مستقیم بھٹی سے ملتی ہیں۔ تنوا کا کیا حشر کیا آپ نے؟ ڈری سہمی بیکار شخصیت بنا دیا اسے۔ ماوا نے بے شک آپ پر غلط الزام لگایا، لیکن اس الزام کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ تھا۔ آپ نے اس کے باپ کو اپنے تانوں سے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے سچ کو بھی چھپایا۔ آپ نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو ذہنی معذور اولاد دے کر اللہ سدھرنے کا موقع دے رہا ہے؟ آپ غلطیوں پر غلطیاں کرتی رہی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ اپنی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کیوں بھول گئے کہ آپ کو جو اختیارات ملے ہیں وہ اللہ کے اختیارات سے زیادہ ہرگز نہیں ہیں؟ جنت بیگم کو کسی نے پہلی بار آئینہ دکھایا تھا، وہ سم بکمن سن رہی تھی۔ جلال نے خود بھی بے دم ہو کر سر پکڑ لیا تھا۔ محاوض کی نگاہ تنوا پر پڑی، وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ جلال تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔